السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت، اس کے آداب اور قبولیت کے مخصوص اوقات و احوال کا ذکر ہوا تھا، آج کے اس پروگرام میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے اور مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے جس نے مال حرام کا استعمال کیا ہے۔ مال حرام کا استعمال کرنے والا دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک شخص ہے جو لمبے سفر میں ہے، حیران و پریشان ہے، پراگندہ بال ہے، پراگندہ جسم ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے پالنہار، میری فلاں مصیبت کو دور کر دے، مجھے فلاں پریشانی سے نجات دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو مال حرام کا استعمال کرنے والا دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم حلال اور پاکیزہ روزی استعمال کریں۔ اللہ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اس کو کھاؤ۔ اور اللہ نے انبیاء کو خطاب کیا اور فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو ایک مسلمان سے مطلوب یہی ہے کہ ایک مسلمان حلال اور پاکیزہ روزی کھائے، تاکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، مشکل اوقات میں رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے اسلاف کا حال کیا تھا؟ میں صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ ایک بار وہ کھانے کی کوئی چیز لایا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد وہ غلام کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانے کی چیز مجھے کہاں سے ملی؟ اس نے کہا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کیا تھا، جبکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے صرف اسے دھوکہ دیا تھا۔ آج اچانک میری اس سے ملاقات ہو گئی، اس نے مجھے یہ کھانے کی چیز بطور مزدوری کے دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ سننا تھا
کہ اپنے ہاتھ کو اپنے حلق میں داخل کیا اور جو کچھ کھایا تھا قے کر دیا۔ اور بعض دوسری کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا لو لم تخرج الا مع روحی لاخرجتها، کہ اگر یہ مال حرام کو نکالنے کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو بھی میں اس کو اپنے پیٹ سے نکال کر کے رہتا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، مال حرام سے بلکہ شبہے کے مال سے بھی اس طریقے سے وہ بچا کرتے تھے اور اجتناب کرتے تھے۔ خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حرام تو دور کی بات، کبھی شبہے کے مال کو بھی اپنے پیٹ میں داخل نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں، کوئی کھجور گری ہوئی دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس کو اٹھا کر کے کھا لوں، لیکن میں اس خدشے سے نہیں کھاتا ہوں کہ کہیں یہ زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو، اور زکوٰۃ آل محمد پر حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، ابھی وہ چھوٹے بچے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوکو تھوکو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے ہیں؟ تو اس طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف امت صحابہ کرام، تابعین اور دیگر علماء امت مال حرام سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ لہذا ایک مسلمان مال حرام سے اجتناب کرے تاکہ اس کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں، اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں۔ اسی طریقے سے اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو دعا کرنے میں جلد بازی کرے۔ دعا میں جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص چند روز تک دعائیں کرے اور اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دے، مایوس ہو کر کے کہے کہ میں دعائیں کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، مایوس ہو کر کے دعا کرنا چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل، کہ بندے مسلم کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کے کام کی دعا نہ کرے، رشتے کے کاٹنے کی دعا نہ کرے، اور جب تک دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں جلد بازی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہے کہ میں دعائیں کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ مایوس ہو جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو دعا میں جلد بازی کرے اور مایوس ہو کر کے دعا کرنا چھوڑ دے، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو گناہ کے کام کی دعا کرے یا رشتے کو کاٹنے کی دعا کرے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم، کہ بندے مسلم کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے اور رشتے کو کاٹنے کی دعا نہ کرے۔
اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کی دعا کر رہا ہے، رشتوں کو کاٹنے کی دعا کر رہا ہے، تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں جو گناہ کے کاموں سے نہ روکیں اور بھلائی کا حکم نہ دیں۔ معاشرے میں لوگ گناہ کے کاموں کے مرتکب ہوں، نیکی کے کاموں سے دور ہوں، لیکن لوگ خاموشی اختیار کریں، نہ تو بھلائی کا حکم دیں اور نہ تو گناہ کے کاموں سے روکیں، تو ایسے لوگ جب دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق کہ جب وہ معاشرے میں کسی گناہ کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو روکے، کسی کو نیکی سے غافل دیکھے تو نیکی کی ترغیب دے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور گناہ کے کاموں سے روکو اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا جو شخص گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے، اور یہ حکمران کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے کچھ کلمہ نصیحت کہہ دے، کچھ اچھی بھلی بات کہہ دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو معاشرے کے افراد کی ذمہ داری ہے گناہ کے کاموں سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا، لیکن جب معاشرے کے لوگ منافقت اور مداہنت کی راہ اختیار کریں اور اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں، کنارہ کش ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہن عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو گے اور گناہ کے کاموں سے روکو گے، اور جب تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا نازل ہو جائے گی، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ تو جب معاشرے کے لوگ کلی طور پر اس فریضے کو چھوڑ دیں اور اپنی اس ذمہ داری سے کنارہ کش ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آ جاتا ہے، اور پھر دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چند افراد ہیں کہ جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان وسائل اور اسباب کو اپنانے کی کوشش کرے جن کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان چیزوں سے اجتناب کرے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔